اچھا اب اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں اب ہم کیا دیں گے امریکہ کو؟ یہ گورنمنٹ امپورٹڈ آ گئی، 2 بلین کا کشن بھی مل گیا، لوگوں کے منہ بھی بھر دیے، پیسہ بھی ان کو دے دیا، کیسز بھی واپس ہو جائیں گے، جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ بھی بچ جائے گی۔ اب پاکستان اس کی کیا پرائس پے کرے گا؟ کچھ تھوڑا سا سی پیک میں کیا ہوگا؟ رشیا سے ہم دور ہو جائیں گے، کیا افغانوں پر پھر دوبارہ وہ ڈرون اٹیک اور وہ ساری کہانی شروع ہو جائے گی؟ بیسیکلی اب ہم ان ریٹرن امریکہ کو دیں گے کیا؟ دیکھیے، جدھر تک آپ نے ذکر کیا ہے بیسز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ امریکہ نے بیسز اس سے پہلے ہمیں نہیں ڈیمانڈ کیا، مانے ایبسلیوٹلی ناٹ، کے پہلے بھی بیسز انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اور وہ تھا 8 جون 2021۔ انہوں نے باقاعدہ بیسز مانگے جو ہم نے ان کو نہیں دیا۔ تو جب ایبسلیوٹلی ناٹ کا وقت آیا، جو عمران خان نے کہا، دیٹ واز دا سیکنڈ ٹائم کہ وہ بیسز ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور اب میرے خیال میں بیسز تو شاید نہ ہو، مگر اوور فلائٹ رائٹس اور ڈرون سٹرائکس شاید یہ ان کو اجازت مل جائے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے سمیع صاحب، یو نو ویری ویل کہ جب تک ہمارا ریلیشن شپ چین کے ساتھ اسٹریٹیجک، ملٹری اور ایور لاسٹنگ ہے، اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ امریکہ کا ریلیشن ملٹری، اسٹریٹیجک اور ایور لاسٹنگ رہے گا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اگر یہ دو ریلیشن شپس آر ایور لاسٹنگ اور انٹرنل، تو آپ مجھے بتائیں کون سا ملک ہے جو ہمارے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، دے کین بی مینیجڈ، ٹالربل، مگر they can never be good۔ تو کیا امریکن چاہتے ہیں کہ ہم چین کے ساتھ ریلیشن شپ توڑے؟ یس، یہ ان کی خواہش ہے، ہر وقت رہی ہے، اور ہمیں انہوں نے کیا کیا نہیں آفر کیا ہے۔ اگر سی پیک توڑ دیں، بلکہ اگر ہم نیوکلیئر بھی نہیں جاتے اور اگر سی پیک توڑ دیتے، بڑے چیزیں آن آفر ہیں، مگر ہم نے انکار کیا ہے، اس لیے کہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ جس دن آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو سمجھے آپ کی انڈیپینڈنس اور سوورینٹی ختم ہو جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔